فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه للمسيئين عدل وعفوه تفضل وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد إن الله سبحانه أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يرسل الأنبياء لعبا ولم ينزل الكتب لعبا للعباد عبسا ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار سب سے پہلے آپ سبھی کو اور اس کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سبھی کو تقوی الہی اور پرہیزگاری کی طرف دعوت دیتا ہوں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم سبھی کو امام علی کے ارشادات اور اللہم صلی علی محمد اور ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسا کہ ہماری گفتگو نہج البلاغہ کے کلمات قصار پر ہو رہی ہے اور آج ہم اس سے پہلے کے خطبے میں بھی ہم نے کلمہ نمبر حکمت نمبر 77 پر بات کی تھی جس میں مولا قضاء و قدر کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو شام میں رہتا تھا یا شام کی طرف جا رہا تھا، شام جو ملعون یزید کے باپ کی حکومت کا علاقہ شام، اور ہم سنتے رہتے ہیں شام کے بارے میں، تو یہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے اور یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم مجبور ہیں شام میں رہنے کے لیے، اور یہ کہتا ہے کہ کیا ہمارا شام میں رہنا، ہمارا شام میں یعنی امیر شام کی حکومت میں ہمارا رہنا جو مولا کائنات کے مقابل میں آیا ہے، جس نے جنگیں کی ہیں، جس نے امام علی اور امام حسن کی شہادت جس نے کروائی ہے، تو یہ اپنے آپ کو ایک طریقے سے پیش کرتا ہے امام کے سامنے، کیا ہمارا شام میں رہنا یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے؟ یعنی وہ اپنے آپ کو مجبور بتاتا ہے کہ ہم قضاء اور قدر الہی سے مجبور ہیں، ہم اس معاملے میں مجبور ہیں، اور خدا ہمارے اس بارے میں ہم کو کچھ عذاب نہیں کرے گا، ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا، ہم مجبور ہیں امیر شام کو ماننے کے لیے اور شام میں رہنے کے لیے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں پہلا جملہ کہ ویحک، افسوس ہے تجھ پر، کیا ہو گیا ہے تجھے، لعلک ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما، کیا تو یہ سوچتا ہے، کیا یہ تیرا گمان ہے کہ قضاء اور قدر، جو قضاء و قدر الہی جو ہے، کیا اس حساب سے انسان، ایک مرتبہ صلوات کا سہارا تو جو سمجھتا ہے کہ قضاء اور قدر الہی کو تو اپنے حساب سے جو سمجھ رہا ہے کہ انسان مجبور ہے، اور انسان چاہے وہ گناہ انجام دے چاہے کچھ بھی انجام دے، اس معاملے میں انسان گنہگار نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ کی جانب سے معاف ہے۔ میری بات اگر ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔
ایک شخص جو شام میں رہتا ہے وہ امام سے آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا شام میں رہنا مجبوری ہے اور اللہ نے مجھے مجبور کیا ہے. یعنی وہ امام کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے برا مت سمجھیے کہ میں امیر شام کو مانتا ہوں، میں یزید کے باپ کو مانتا ہوں، یزید کے باپ کی حکومت میں رہتا ہوں. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ ہی چاہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ رہوں. یہ جب امام سے کہتا ہے اللہ ہی چاہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ رہوں، تو امام فرماتے ہیں کہ تم جو سوچ رہے ہو اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو لبطل الثواب والعقاب، تو اللہ نے ثواب اور عذاب کا جو معیار رکھا ہے وہ ختم ہو جائے گا. انسان اس طریقے سے تو مجبور ہو جائے گا. جب انسان مجبور ہو جائے گا تو پھر ثواب کس بات کا، عذاب کس بات کا. یعنی مجبوری میں اگر خداوند عالم بھی چاہتا ہے کہ انسان مجبوری میں کوئی کام نہ کرے، اور شاید ہم مجبوری میں آ کر کسی کو دیکھ کر یا لوگ ہمیں کچھ نام دیں یا کچھ کہیں اس حوالے سے انسان اعمال انجام دے، لیکن اللہ کی نظر میں اعمال قبول نہیں ہے کیونکہ اس نے مجبوری میں کیا ہے. میں نماز پڑھوں آپ لوگوں کے سامنے تاکہ آپ لوگ مجھے بے نمازی نہ کہیں، یہ میں اپنی سوچ کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو مجبور کر رہا ہوں. میں بظاہر آپ لوگوں کے سامنے اچھا بن کے رہوں تاکہ آپ لوگ مجھے دیندار کہیں، پرہیزگار کہیں، تو یہ میں اللہ کے لیے نہیں بن رہا ہوں. میں آپ لوگوں کو اپنے آپ کو بہترین بتانے کے لیے، اپنے آپ کو خوش اخلاق بتانے کے لیے، پرہیزگار بتانے کے لیے، تو یہ میری سوچ نے، میرے نفس نے مجبور کیا. اور جو کام انسان مجبوری میں کرتا ہے شاید اللہ ثواب تو دے دے لیکن وہ کام انسان کو اللہ کی مرضی تک نہیں پہنچاتا، اللہ کی خوشی تک نہیں پہنچاتا. امام وہی فرما رہے ہیں کہ تیری سوچ کے حساب سے اگر یہ کہیں ہم کہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ہم مثال کے طور پر یہاں پر پیدا ہوں اور اس علاقے میں پیدا ہوں، یا ہمارے ماں باپ فلاں ہوں، یقیناً اللہ کا فیصلہ کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہے، لیکن اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ جیسا چاہ رہا ہے لہٰذا میں کتنی بھی کوشش کر لوں اللہ یہی چاہتا ہے. یعنی میں جتنی بھی کوشش کر لوں، کچھ چیزوں میں انسان دیکھیے مجبور ہے لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں. جیسے انسان مجبور ہے اس معاملے میں کہ پتہ نہیں کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ماں باپ کون ہوں گے. انسان مجبور ہے اس معاملے میں کہ پتہ نہیں، یعنی جو بچہ شکم مادر میں ہے اسے نہیں معلوم کہ وہ چوائس نہیں ہے اس کے پاس کہ بھائی میں کیسا پیدا ہوں، یعنی خوبصورت پیدا ہوں، میرا رنگ کم ہو یا میری ہائٹ کم ہو یا میں دبلا ہوں یا موٹا ہوں. ان معاملات میں انسان مجبور ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر انسان مجبور نہیں ہے. انسان کا غریب پیدا ہو جانا یہ انسان کی مجبوری ہے، لیکن انسان کا غریب مرنا یہ مجبوری نہیں ہے. اسے انسان اللہ کے مقابلے میں یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تو نے مجھے غریب پیدا کیا تھا. ارے غریب پیدا کیا تھا تو تم امیر بن سکتے تھے، میں نے اتنا اختیار تمہیں دیا ہے. تو کچھ چیزوں میں مجبور ہے انسان، لیکن زیادہ تر چیزوں میں انسان کو اللہ نے آزاد رکھا ہے. یہ شخص کہنا چاہ رہا ہے امام سے کہ آپ مجھے برا بھلا مت کہیے یا آپ میرے بارے میں برا مت سوچیے. میں اگر شام میں رہ رہا ہوں، میں اگر یزید کے باپ کو مانتا ہوں یا اس کی حکومت میں رہتا ہوں، امام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تو وہاں سے نکل، تو نکل کے آ کوفہ میں رہ. یعنی یہ میرے جملے ہیں. امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تو جس کام کو خود انجام دے سکتا ہے اسے خدا کے اوپر کیوں تھوپ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے مجبور کیا ہے شام میں رہنے کے لیے. اس علاقے سے نکل، ہجرت کر اور آ کے کوفہ میں رہے، مولا کائنات امیر المومنین کی حکومت میں رہے. اللہم صلی علی محمد. جیسے کہ ہجرت ہمارے پاس ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، ایک بہت بڑا نظریہ ہے. پیغمبر اکرم نے بھی ہجرت کی. جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے مجبور کیا رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو کہ بائیکاٹ ہر طریقے سے ستانا اور تکلیف دینا، پیغمبر اکرم پر آیت نازل ہوئی وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، مائیگرینٹ ہوتا ہے، اپنے گھر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے جگہ کو اپنا وطن بناتا ہے، خدا اس کے ساتھ ہے. اور اگر اس راہ میں وہ شہید بھی، قتل بھی کیا جاتا ہے تو وہ قتل نہیں ہے بلکہ شہید ہو رہا ہے.
تو ہجرت کا کانسیپٹ ہمارے پاس شروع سے ہے، اس میں بحث یہ نہیں، لیکن مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اس سے جو چیز تیرے اختیار میں ہے اسے اللہ پر مت تھوپ دے۔ اللہ ہی مجھے توفیق نہیں دیتا نماز پڑھنے کی، اللہ ہی نہیں چاہتا کہ میں حج انجام دوں، کروڑوں کی پراپرٹی رکھ کر تمہیں توفیق نہیں ہو رہی ہے حج کی، تو یہ تمہاری توفیقات اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تم نہیں چاہ رہے ہو کہ تم حج کو انجام دو۔ ایک صاحب کہ اللہ نے جنہیں بہت کچھ نوازا ہے، اب تقریباً ابھی سے 10-12 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، ارے آپ کیوں نہیں جاتے زیارتوں پہ، اللہ نے آپ کو تو بہت کچھ نوازا ہے، آپ کے اوپر تو حج واجب ہے، ماشاءاللہ سے آپ بہت امیر ذاتے ہیں، اور اس طریقے سے کہا ہے ارے نہیں ابھی جو ہے بچوں کی شادی کرنا ہے، پہلے وہ واجب ہے، بچوں کو جو ہے ٹھکانے لگا دیا جائے تو اس کے بعد کچھ سوچا جائے گا۔ بچوں کی شادیاں ہو گئے، اب وہ نانا دادا بھی بن گئے، لیکن ابھی بھی ان کو توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ تو انسان جس چیز کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، جس چیز کو انسان خود انجام دے سکتا ہے، اسے اللہ کے اوپر تھوپ دیتا ہے، اللہ توفیق نہیں دے رہا ہے۔ مولا یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر خدا توفیق دے تو کافر کو بھی توفیق دے سکتا ہے اللہ کہ وہ ایمان لے کر آئے، سارے کافروں کو اللہ توفیق دے سکتا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے، سارے عالم اسلام کو توفیق دے سکتا ہے کہ وہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ لیں۔ اگر اس اعتبار سے سوچا جائے تو انسان مجبور ہے، لیکن مولا وہی فرمانا چاہ رہے ہیں اگر تمہاری سوچ سے دیکھا جائے تو لَبَطَلَ الثواب والعقاب، پھر ثواب اور عذاب اور جنت اور جہنم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک اللہ آپ سے نماز پڑھوا رہا ہے، آپ سے نہیں پڑھوا رہے، آپ کو جنت دے گا آپ کو نہیں دے گا، یہ کون سی بات ہوئی کہ میں آپ کو مجبور کروں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو مجبور نہ کروں؟ تو یہ عقل کہتی ہے کہ مجبوری میں جو کام کیا جائے اسے اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ انسان کوئی بھی عمل کرے آزادانہ طور پر عمل کرے، یہ میں اپنی خوشی سے اور اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، کسی کے پریشر میں آ کر کیوں ریاکاری، کیوں دکھاوا اللہ کو ناپسند ہے، کیوں ریاکاری اور دکھاوا شرک کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں جہنم میں ہیں، قرآن کی آیت ہے، وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں جہنم میں ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یعنی وہ کسی اور کے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پریشر میں آ کر کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پریشر میں انسان کو نہیں آنا چاہیے، انسان جو بھی کام کرے وہ خدا بندے عالم کو سوچ کر انجام دے۔ مولا پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے رہا تو وَلَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِيَاءَ لَعِبًا، انبیاء کا بھیجنا، جو خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، خداوند عالم نے جو 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے وہ اللہ کا بھیجنا بیکار ہو جائے گا۔ کیوں اللہ بھیج رہا ہے؟ خدا آدم سے لے کر خاتم تک تمام لوگوں کو مجبور کر دیتا، وقت پر نماز پڑھو، گانا مت سنو، گندے حرام چیزیں مت دیکھو، حرام چیزیں مت بولو، خدا مجبور کر دیتا، لیکن اللہ نے انسان کو مجبور نہیں کیا۔ قرآن بارہا ارشاد فرما رہا ہے 12 جگہوں پر، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو گائیڈ کر دیا ہے، ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے یا غلط راستے پر چلتا ہے۔ ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں وَلَمْ يُنزِلِ الْكُتُبَ لَعِبًا لِلْعِبَادِ عَبَسًا، آسمانی کتابوں کا نازل کرنا بھی بیکار ہو جائے گا۔ آسمانی کتابوں کا، مثال کے طور پر آپ ہندوستان کی بھی حالت دیکھ لیجئے، کانسٹیٹیوشن جو ہے، جو قانون کی ایک جو کتاب بنی ہوئی ہے، اس پر آج عمل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قانون بیکار ہے۔ آپ چاہ رہے ہیں، یعنی جو گورنمنٹ میں ہیں، جو حکومت میں ہیں، جو اختیار میں ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہماری فکر کے حساب سے چلیں، یعنی آپ نے یہاں پر مجبور کر دیا، تو وہ اب کانسٹیٹیوشن بیکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب لوگوں کو مجبور کر دیا جائے کہ تم یہی کرو، تم یہی کھاؤ، تو پھر قانون کی کتاب کا فائدہ کیا ہے؟ امام بھی یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ انسانوں کو مجبور کر دے یہی کرو، ایسے ہی رہو، ایسے ہی رہو،
تو پھر انبیاء کو نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء کو بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ عزیزوں میں پھر کلیئر کر دوں، اسلام کا معاملہ مجبوری کا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن واضح طور پر روزانہ ہم الحمدللہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھ کر سوچ کر دین میں داخل ہوئیے، جب آپ داخل ہو گئے تو آپ کو یہاں کے قانون ماننا ہے۔ زبردستی مجبوری میں کسی کو ادھر ہماری طرف کھینچنا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین۔ میرا مولا آگے ایک قرآن کی آیت کا سہارا لیتے ہوئے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کی سوچ ہے، یہ اللہ کو نہ ماننے والوں کی سوچ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، انسان ان تمام معاملات میں مجبور ہے۔ انسان کبھی بھی ان معاملات میں مجبور نہیں ہے، بلکہ انسان با اختیار ہے۔ انسان اور اللہ کو وہ اعمال پسند نہیں ہے جو انسان مجبوری کی حالت میں انجام دے۔ عزیزو، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو اللہ کو آزادی کے طور پر انسان انجام دے۔ کیوں خداوند عالم کو جوانی کی عبادت پسند ہے، جوانوں کی عبادت پسند ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ساری قوتیں ہماری آسمان پر ہیں، ہمارے سارے کمالات آسمان پر ہیں۔ جب ہماری ساری قوتیں آسمان پر ہیں تو پھر ان معاملات میں جب انسان بزرگی کی طرف آتا ہے اور بڑھاپے کی طرف آتا ہے، اب مجبور ہے انسان بیٹھ کر تسبیح اور عبادتیں کرنے کے لیے مجبور ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، اپنی خواہشوں کو انجام نہیں دے سکتا ہے، تو یہ مجبوری کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خداوند عالم سے ہم لوگوں کو یہی دعا کرنا چاہیے کہ خدایا جب تک ہمارے ہاتھ پیر میں دم ہے ہمیں عبادتوں کی توفیق دے، ہمیں نیک کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق دے، اور کبھی بھی کوئی بھی ہم کام کسی کے پریشر میں نہ کریں۔ شاید آپ کہیں گے کہ ارے شاید آقا کو برا لگے گا، چلو نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کون ہیں، ہمیں کیا برا اور اچھا۔ آپ اس کام کی نیت بدل لیں کہ نہیں خدا کو یہ کام پسند ہے، میں خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں انسانوں کو سوچ کر کاموں کو انجام دوں۔ اللہ کو یہ مجبوری والے پریشر والے کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنے کاموں کو انسان آزاد پیدا ہوا ہے، آزاد زندگی گزارے اور آزادانہ طور پر اعمال کو انجام دے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قضاء و قدر کیا ہے؟ بہت ہم سنتے ہیں قضاء و قدر، انا انزلناہ، کیا ہے؟ فی لیلۃ القدر۔ قدر کیا ہے؟ شاید ماہ رمضان میں نے بیان کیا۔ یہ قضاء و قدر ایک بہت بڑی بحث ہے ہمارے پاس، اسی حوالے سے یہ مولانا نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا۔ قضاء و قدر کیا ہے؟ قضا یعنی اللہ کا فیصلہ، قضا یعنی اللہ کا فیصلہ، قدر یعنی مقدر۔ قضا میں تبدیلی ہو سکتی ہے، قضا میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن قدر میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مقدرات یا تقدیر جسے ہم کہتے ہیں، انسان کی عمر، اللہ نے ایک انسان کی عمر معین کر دی ہے 50 سال۔ انسان کی عمر اللہ نے معین کر دی ہے 50 سال، لیکن یہ انسان اپنے نیک کاموں کی وجہ سے، خیرات کی وجہ سے، زکوٰۃ اور اپنی تمام نیک امور کے انجام دینے کی وجہ سے اس کی عمر بڑھ گئی 50 سے 60 سال۔ اللہ نے تو میری زندگی میں 50 سال لکھے تھے، لیکن میرے نیکیوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا؟ 10 سال۔ اسے اللہ کے فیصلے میں تبدیلی آ سکتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، لیکن قدر کیا ہے؟ قدر یہ ہے کہ انسان کی موت جس طریقے سے ہونا ہے وہ اسی طریقے سے ہو کر رہے گی، اور جس لمحے پر ہونا ہے اسی لمحے پر ہو کر رہے گی، ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ تھوڑا اور واضح کروں اس کو، مولا کائنات بازار کوفہ میں ایک جگہ بیٹھ کر آپ کچھ مسائل بیان کر رہے تھے۔ ایک دیوار جو بہت پرانی کھنڈر دیوار تھی،
بہت پرانی دیوار. کسی نے کہا کہ اے مولا وہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ گر نہ جائے. مولا اٹھے, وہاں سے اٹھ کر دوسری طرف جا کر بیٹھ گئے. اب اعتراض کرنے والے تو ہر جگہ پہ رہتے ہیں, اماموں کے دور میں بھی تھے. فوراً کس پر اعتراض کر دیا؟ مولا پر. کہنے لگا اچھا تو آپ کو قضاء و قدر یعنی اللہ کے فیصلے سے آپ کو انکار ہے. آپ یہ کیا کیا آپ نے کہ اگر یہ کون سا فعل ہے, یعنی آپ اپنی اگر آپ کی موت تھی تو آپ کو وہیں بیٹھے رہنا تھا, اگر آپ کو کچھ نہیں ہونا تھا تو آپ وہاں پر بیٹھے رہتے, کچھ نہیں ہونا ہے تو آپ وہاں سے اٹھے کیوں؟ لیکن آپ اٹھ کر یہ بتلا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس جگہ پر جا کر بیٹھے ہیں اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو تو ہو سکتا ہے وہاں پر بھی موت آ جائے. اس کے اعتراض کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں. جب اس نے یہ کہا, اعتراض کیا مولا پر, تو مولا نے فرمایا کہ میں قضا سے قدر کی طرف آیا ہوں, میں قضا سے قدر کی طرف آیا ہوں. یعنی عقل یہ حکم دیتی ہے, عقل یہ فیصلہ دیتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خطرے سے بچائے, نہ کہ خطرے میں ڈالے. انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خطرے سے بچائے, نہ کہ خطرے میں ڈالے. ہاں اگر اللہ نے مجھے موت دی ہے تو ہو سکتا ہے اسی جگہ پر دی ہوگی جہاں پر میں جا کر بیٹھا ہوں, یہ قدر ہے. تو میں قضا سے قدر کی طرف گیا ہوں, یعنی اپنے آپ کو مصیبت سے بچایا ہوں. ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم میری روح قبض کرے, لیکن اس طریقے سے نہ کرے کہ میرے اوپر دیوار گرتے اور میں دب کر مرتا. یہ اس حدیث کو سمجھانے کے لیے, یہ الفاظ مولا کے نہیں ہیں, میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ ہمارے پاس ایک بہترین بحث ہے قضاء و قدر کی, کہ انسان مجبور ہے اور مجبور کہہ کر اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے, محدود کر لیتا ہے. نہیں, میرا رزق ایسے ہی لکھا تھا. یہ آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے کہ میرا رزق ایسا ہی لکھا تھا؟ نہیں, میں جب تک جھوٹ نہیں بولتا تو شاید میرا یہ فائدہ نہیں ہوتا. یہ آپ نے طے کر لیا. وہ واقعہ آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے؟ الحمدللہ کہ سنا ہے. 2 درہم کی بات تھی جو مولا نے ایک شخص کو حوالے کیا کہ میں ذرا مسجد جا کر نماز پڑھ کر آتا ہوں, میرے گھوڑے کو سنبھال کے رکھو. تذکر کے لیے عرض کر رہا ہوں. مولا نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو دیکھا گھوڑا وہاں پر ہے, لیکن گھوڑے کے اوپر جو زین بچھاتے ہیں, ڈالتے ہیں بیٹھنے کے لیے, وہ زین نہیں ہے. مولا اپنے گھوڑے کو لے کے بازار میں گئے, دیکھا کہ وہی زین مولا کی ہے جو بازار میں بکنے کے لیے سیکنڈ ہینڈ جیسا بولتے ہیں, بازار میں لگی ہے بکنے کے لیے. مولا نے پوچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ کہا کہ اس نے کہا کہ میں نے 2 درہم میں خریدا ہے. مولا نے کہا اللہ اکبر, میں اسے مزدوری 2 ہی درہم دینے والا تھا جو اتنی دیر اس نے میرا گھوڑا پکڑ کے رکھا, میری خدمت کی, لیکن جو 2 درہم اس کی قسمت میں حلال تھے اس نے حرام کر لیا. اس نے حرام کر لیا. میں نے اس کو دیا, میں نے اسے حلال طریقے سے اس کی اللہ نے قسمت میں لکھ دیا تھا درہم, لیکن چرا کر اس نے وہی 2 درہم حرام طریقے سے کما لی. تو ہماری زندگیوں میں آپ دیکھیں بہت سارے امور ہمارے صحیح طریقے سے حل ہو سکتے ہیں, حلال طریقے سے حل ہو سکتے ہیں, لیکن ہم اسے حرام طریقے سے اپنا کر غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب پوری طریقے سے انسان پھنس جاتا ہے تو کسے بلیم کرتا ہے؟ اے اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے نہیں کیا ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم یا ذالک بما قدمت یداک, یہ تمہارے کرتوت ہیں جو تمہارے ابھی سامنے کھل کر آ رہے ہیں. خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ خدایا ہم سبھی کو مولا کے ارشادات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم واہلیکم نارا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ ہماری گفتگو صحت اور اپنی ہیلتھ اور اسلام نے اپنی صحت کو لے کر، چاہے وہ جسمانی صحت ہو چاہے وہ روحانی صحت ہو، اس حوالے سے ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی چند آیتیں اور احادیث پیش کیے گئے کہ ہمارے لائف اسٹائل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلامی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ قرآن باقاعدہ طور پر ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو نقصان میں مت ڈالو، اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالو۔ اور یہ خطرہ جانی خطرہ بھی ہو سکتا ہے، جسمانی خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور ایمانی خطرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر آیت سے جو علماء اور مفسرین سمجھتے ہیں وہ ظاہری خطرہ یعنی جسمانی خطرہ۔ عزیزوں، اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو صحت کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، جن میں مشہور آیت ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ اللہ کسی بھی انسان کے کھانے پینے کا مخالف نہیں، اسلام کبھی بھی کسی کے کھانے پینے کے حوالے سے روک اور پابندی نہیں۔ اسلام نے بس چند چیزیں بتائی کہ چند چیزیں کھانا پینا نہیں ہے، اور اگر کھانا پینا ہے تو کس طریقے سے کھانا ہے۔ ولا تسرفوا کا کیا مطلب ہے؟ ولا تسرفوا یعنی اسراف مت کرو، پھینکو مت۔ ایک یہ مطلب ہے پھینکو مت، اور آپ اس اسراف کا نظارہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو شہر کے حالات دیکھ لیں، چاہے فنکشنز ہو، چاہے مجلس ہو، چاہے جشن ہو، جس طریقے سے اسراف ہوتا ہے تبرک کے نام پر یا فنکشن کے کھانوں کا، یا گھر میں بھی آپ دیکھ لیں، گھروں کی بھی حالت ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی کبھی ہماری لائف اسٹائل ایسی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہر ٹائم ہمیں تازہ کھانا چاہیے، تینوں ٹائم تازہ پکوان ہو، ارے وہ جو بچ گیا نہیں وہ باسی ہم نہیں کھاتے، وہ کیا کیا جائے؟ وہ کچرے میں پھینک دیا جائے۔ جس حساب سے یہ رپورٹ ہے، جس حساب سے کھانا پھینکا جاتا ہے اور ویسٹ ہوتا ہے، تقریباً آدھی دنیا جو ویسٹ ہوتا ہے، ویسٹ فوڈ، آدھی دنیا سیر ہو کے کھا سکتی ہے جتنا دنیا میں کھانا برباد ہوتا ہے۔ ولا تسرفوا کا ایک مطلب ہے برباد نہ کرنا، دوسرا مطلب جو ہے عزیزو، اسے میں امام علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث سے میں اسے آپ کو جوڑ کر سمجھانا چاہوں گا۔ مطلب کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھوک لگے تبھی دسترخوان پر بیٹھو، تبھی کھانے کے لیے بیٹھو۔ کتنی پیاری حدیث ہے صحت کے لیے، ہماری ہیلتھ کے لیے۔ آج ساری بیماریوں کی جڑ معدہ ہے۔ بڑے بڑے حکیم بھی کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کا معدہ صحیح ہے تو آپ کا بدن، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کے جگر، آپ کے گردے، آپ کے پھیپھڑے سبھی صحیح ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معدہ ہے کہ جو ساری جگہوں کو انرجی دیتا ہے، ساری جگہوں کو تقویت دیتا ہے اور قوت دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب بھوک لگے تبھی دسترخوان پر بیٹھو، اور جب بھوک باقی رہے تب ہاتھ کھینچ لو، دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ کتنی پیاری حدیث ہے انسانی صحت کے لیے کہ جب بھوک لگے یعنی جب آپ کو طلب ہو تبھی کھانا چاہیے۔ یہ مائنڈ سیٹ تو دنیا نے بنایا، ہم غلامی کی زندگی ابھی بھی گزار رہے ہیں کہ صبح ہو گئی اور جیسے ہی 8-9 بج گئے فوراً کھانا ہے، جیسے ہی 2-3 بج گئے فوراً کھانا ہے، جیسے ہی رات ہو گئی فوراً کھانا ہے۔ یہ تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے عزیزو، ورنہ جنتی کھانے کا جو نظام ہے، بکرتم و عشیہ، صرف ناشتہ اور شام کا کھانا ملے گا جنت میں، دوپہر کا کھانا ہی نہیں ہے۔ اگر آج کے آپ کل پوڈ کاسٹ بھی دیکھے ہیں، جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اب ہمارا حساب ایسا چل رہا ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ 2 کھانوں کے درمیان کم سے کم 8 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ تو آج کے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ پورا کھانا پروسیس ہونے میں، وہ فوڈ پروسیس ہونے میں جو وہ پوری چیزیں ہمارے بدن کو پہنچاتا ہے، وہ پورا سرکل جو ہوتا ہے وہ 8 گھنٹے کا ہے. یعنی 8 گھنٹے کے بعد پھر ہاتھ سے ہمارا معدہ تیار ہوتا ہے اپنے غذا کو لینے کے لیے اور ایکسیپٹ کرنے کے لیے. خیر، یہ جو حدیث ہے مولا کی کہ جب بھوک لگے تب ہی کھاؤ اور جب بھوک باقی رہے تبھی ہاتھ کھینچ لو، اسی معدے کی وجہ سے اور اس حدیث پر اگر ہماری قوم عمل کر لے، میں مسلمانوں کی بات اور انسانوں کی بات چھوڑو، ہماری قوم اگر عمل کر لے تو یہ جو بے تکا اور بے وقت جو موتیں ہو رہی ہیں اسی معدے کی وجہ سے. یعنی آپ ماہ محرم میں دیکھیں کیا حالت ہے ہماری قوم کی. ارے وہ جگہ پہ وہ مل رہا ہے، چلو وہ کھا کر، اسے آدھا چھوڑ کر، اگر یقین جانیے میں نے سنا نہیں ہے، یہ چیز میں نے دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے. کھانا کھاتے کھاتے تبرک کھاتے کھاتے اگر فون آ گیا یا کسی نے کہہ دیا بازو سے ارے وہ مجلس میں، وہ اس پلیٹ کے کھانے کو آدھا ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسری طرف جاتے ہیں. کس معدے میں اور کس حساب سے آپ کھا رہے ہیں؟ اسی لیے کہا گیا کہ آخری زمانے میں جو جلدی جلدی اموات ہوں گی اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان معدے پر اگر کنٹرول نہ رکھے، اپنے معدے کو مجبور نہ کرے، جب تک معدہ آواز نہ دے تب تک کھانا نہیں ہے، اور جب بولے کہ بھائی ابھی سیٹ خالی ہے، ابھی 2-3 سیٹ، تب چھوڑ دے. زیادہ نہیں کھانا چاہیے. اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحت سے متعلق ہے یہ حدیث، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اللہ 3 لوگوں سے نفرت کرتا ہے. اللہ 3 لوگوں سے نفرت کرتا ہے. کثرت النوم کرنے والے، زیادہ سونے والوں سے، کثرت الکلام، زیادہ بک بک کرنے والوں سے، وہ کثرت الطعام، اور زیادہ کھانے والوں سے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا اس میں کیا جا رہا ہے؟ کوئی اگر زیادہ سو رہا ہے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی زیادہ کھا رہا ہے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اس نے بنائی دنیا کے انسان تم تمام نعمتوں سے، کیونکہ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ کی پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اللہ نے بنایا ہی نعمتوں کو کھانے کے لیے. اللہ کا کچھ نہیں جا رہا عزیزو. اللہ چاہتا ہے کہ انسان جس طریقے سے میں نے تجھے ان امانتوں کو تجھے دیا ہے بدن اور روح کی صورت میں، یہ بدن اور روح تیری نزدیک میری امانتیں ہیں. یہ امانت ہے، یہ میرا بدن اللہ کی امانت ہے، یہ میری روح اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. تو یہ بدن کی حفاظت کرنا، چونکہ بدن اللہ کی امانت ہے، تو اللہ چاہ رہا ہے کہ جیسا میں نے تمہیں دیا ہے ویسا پہنچاؤ مجھ تک. بس ایک بات عرض کروں گا عزیزو، یہ جو روح جب انسان اس دنیا میں آتا ہے صاف اور شفاف اور پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو انسان ویسا نہیں ہوتا ہے. ہر ایک گناہ کے بعد انسان کے ڈاٹس بڑھتے چلے جاتے ہیں، کالے دھبے لگتے رہتے ہیں اس کے روح اور نفس پہ. ویسے ہی ہمارے بدن پر جیسی جتنی زیادہ غذائیں ہم جتنے زیادہ کھانے کھاتے چلے جاتے ہیں، ہمارا بدن بیمار پڑتا چلا جاتا ہے. ہمارا بدن بیمار پڑتا ہے. کیوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کھانے کی ان کی زندگی دیکھیں گے آپ، کیوں مختصر کھانا، کیوں 2 وقت کھانا، کیوں؟ یقیناً قوت آنا چاہیے. مولا بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وقوّ علی خدمتک جوارحی، دعائے کمال میں خدایا میرے اعضاء اور جوارح کو قوت دے کہ میں تیری خدمت کر سکوں. ایسا نہیں ہے کہ عرفاء کی طرح کہ نہیں بھائی اب میں بس صبح شام 2 ہی نوالے کھاؤں گا. ارے بدن میں قوت نہیں رہے گی تو پھر گھر کے کام کیسے انجام دو گے، عبادتوں کو کیسے انجام دو گے؟ لیکن ایسا سوچ کر کھانا کہ بس یہ آخری کھانا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ملے گا، یہ انسان کو بیمار کر دیتی ہیں. احادیث اور روایت میں بڑی تاکید ہے کہ انسان کثرت الطعام سے بچنا چاہیے. کثرت الطعام یعنی پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا ہے، لیکن کثرت الطعام بہت بڑی بیماری ہے عزیزو، بہت بڑی بیماری. اور یہ کثرت الطعام یعنی زیادہ کھانا انسان کو پھر الگ الگ بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے. خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خدایا ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جیسا تو چاہتا ہے. ایک صلوات کا سہارا دیں اور ایک صلوات کا سہارا دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایک دوسرا اہم نقطہ عرض کرنا عزیز و ضروری ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، دنیا کے حالات تو بدل رہے ہیں سیاسی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، لیکن حالات نہیں بدل رہے ہیں تو صرف ہماری قوم کے حالات نہیں بدل رہے، صرف ہماری قوم کے حالات نہیں بدل رہے، باقی سب جگہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ جو پارٹیاں 50 سال سے کام کر رہے تھے اقتدار میں آنے کے لیے، ان کو موقع مل رہا ہے۔ جو پارٹی 70 سال حکومتیں کر کے تھک گئی تھیں، ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ تو تبدیلی تو سیاسی طور پہ بھی ہو رہی ہے، تبدیلی لوگوں کے فوڈ مٹیریل، انسان کے لباس، انسان کی سوچ، ہر چیز میں ہو رہی ہے۔ تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو میرے اندر نہیں ہو رہی ہے، یہ میں جو ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کبھی بھی انسانوں کی حالت کو بدلتا نہیں ہے، قوم کی حالت کو بدلتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے بدلنے کے لیے۔ اللہ اسی قوم کی حالت کو بدلتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے، جو اپنے اندر چینجز چاہتی ہے۔ ہم عام طور سے ماہ رمضان یعنی جیسے عید کا چاند دکھا بس قرآن بند کر کے رکھ دیا، ارے پورا رمضان 2 پارہ میں پڑھتا تھا، اس کے بعد کیا؟ یعنی آپ معاف کیجیے گا، بہت احتیاط سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہماری قوم جو ہے نا بارشی مینڈکوں کی طرح ہو گئی ہے۔ بارشی مینڈک جو بولتے ہیں نا، صرف بارش میں ہی دکھائی دیتے ہیں، آپ کو سال بھر نہیں دکھائی دیں گے۔ بارشی مینڈک جو ہوتے ہیں بارش کے سیزن میں دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے ہی محرم آیا پکے عزادار، پکے مولائی، جیسے ہی ماہ رمضان آیا ان سے بڑا نمازی کوئی نہیں۔ باقی کے مہینوں میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ انسان کے اندر جب تک ایک معمولی سی چینجز اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا، اللہ بھی آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، بندے تو 1 قدم آگے بڑھ، میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا، لیکن وہ پہلا قدم ہماری طرف سے ہونا چاہیے عزیز۔ ہم بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، خالی اسٹوریج ہے ہمارے پاس ہمارا دماغ جو ہے میموری کارڈ کی طرح ہے۔ جیسا آپ آج کل 1 TB 2 TB اس طریقے کے کارڈ بھی آنے لگے، یعنی بے شمار ہمارے پاس صرف نالج ہے، لیکن اس نالج کا ہمارے پاس استعمال نہیں ہے۔ صرف ایک معمولی سا قدم، ایک معمولی سا چینجز، ہم سبھی کو چاہیے کہ زندگی میں ایک معمولی سا چینج آپ کر کے دیکھیں اپنی زندگی میں، ایک معمولی سا چینج۔ یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز آپ اول وقت پر پڑھنا شروع کریں، نہیں، مشکل ہے کیونکہ نفس کو ویسی عادت نہیں ہے۔ آپ یہ کریں کہ بھائی مغرب کی نماز کے وقت مجھے کوئی کام نہیں ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے ظہرین کی نماز میں باہر ہوں، کاموں میں مبتلا ہوں، لیکن مغرب کے ٹائم پہ میں گھر میں ہوں۔ چلیے مغربین کی نماز میں وقت پر اور اول وقت پڑھنے کا عادی اپنے آپ کو بنا لیں۔ ایک چھوٹا سا چینج اپنے اندر، ایک چھوٹی سی تبدیلی، یا وہ افراد کی جو نماز کے پابند ہیں لیکن وہ وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، وہ ایک چینجز یہ کر لیں کہ وقت پر پڑھنے لگے، یا وقت پہ بھی پڑھتے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر تھوڑی اور تبدیلی لے کر آئیں۔ یعنی انسان اپنے آپ سے کہے اور اللہ سے کہے، خدایا میں چینج ہونا چاہ رہا ہوں، خدایا میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر انسان ایک چھوٹا سا اسٹیپ اگر اپنے اندر تبدیلی کا لے کر آئے گا، اپنے اندر چینجز کا لے کر آئے گا، یقیناً خداوند عالم بھی اس کے اندر تبدیلیاں عطا کرے گا اور خداوند عالم اس میں برکتیں عنایت کرے گا۔ ایک چھوٹی سی تبدیلی عزیزو، میں ماہ رمضان میں بارہا عرض کیا ہوں ان تمام چیزوں کو کہ 1 صلوات کی تسبیح دن میں کیا جائے گا، 1 صلوات کی تسبیح، 1 استغفار کی تسبیح، یا میں نے ایک بہت اہم بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کی تھی کہ کبھی بھی کھانا کھائیں تو وضو کر کے کھائیں، بغیر وضو۔ یہ آپ دیکھیں ہے چھوٹا سا مستحب کام، لیکن یہی مستحب کام آپ کے اندر اتنی تبدیلی لے کر آتا ہے کہ آپ کو واجبات کی طرف ہمارا دل راغب ہونے لگتا ہے۔ ایک چھوٹی سی تبدیلی۔ خداوند عالم سے دعا کہ خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں اور صحیح راستوں کے لیے اور تیری ہدایت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم۔